ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اگرچہ اس حدیث کے مطالب فہرستوار آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اور اسی حدیث مبارکہ کے آخر میں دو خاص باتیں پیغمبر اسلام نے بیان کی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے تاکہ فضائل نماز شب سے بھی آشنا ہو جائیں، اور وہ جو مہم ترین چیز ہے نماز شب کے سلسلے میں اور باقی نمازوں کے حوالے سے، وہ جو لب لباب ہیں وہ بھی اسی حدیث میں بیان ہوئی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں ہم بیان کر سکیں۔ تو حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلاۃ اللیل مرضات للرب، نماز شب باعث رضایت پروردگار ہے۔ خداوند متعال کو اپنے آپ سے راضی رکھنا بہت بڑا کام ہوتا ہے، نماز شب کے ذریعے یہ ممکن ہے۔ وہ حب الملائکہ، اور فرشتوں کی محبت کا باعث ہے کہ خداوند متعال کے فرشتے کہ جو مختلف طبقات کے ہوتے ہیں، خداوند متعال کے اذن سے انسانوں سے وہ محبت کریں گے، جس کی بدولت پھر وہ ہمارے لیے استغفار کریں گے، ہمارے لیے تسبیح پڑھیں گے اور ہماری مدد کریں گے، نصرت کریں گے۔ یہ دوسری چیز۔ وسنت الانبیاء، اگر انسان نماز شب کا اہتمام کرے تو اس نے انبیاء کی سیرت پہ عمل کیا ہے، سیرت انبیاء پہ عمل کرنے کا ثواب۔ ونور المعرفہ، انسان کے دل کو نور معرفت سے مالا مال کر دیتی ہے یہ نماز، تاکہ انسان حق و باطل کو اور جائز و ناجائز کو، حلال و حرام کو سمجھ سکے۔ وَأَصْلُ الْإِيمَانِ، اساس اور ریشہ ایمان ہے۔ اگر انسان مؤمن ہے اور ایمان مضبوط ہے، مستحکم، تو اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ نماز شب کا اہتمام کرے گا۔ وراحت الابدان، باعث آسائش و نشاط بدن بھی ہے، اسی ظاہری دنیا میں بھی انسان کے لیے باعث نشاط ہے۔ وکراہیت الشیطان، وکراہیت للشیطان، اور شیطان کی رنج و ناراحتی وہ غم و غصے کا سبب ہے، اور اس کا اپنا اجر ہے اور ثواب۔ وسلاح علی الاعداء، دشمنوں کے مقابل یہ اسلحہ ہے مومن کا۔ اگر مومن نماز شب میں خداوند متعال کی پناہ میں آئے اور خداوند متعال سے مدد طلب کرے، یہ بہت بڑا اسلحہ ہے مومن کے لیے، اور دشمن ہمیشہ سرنگون رہے گا اور ہمیشہ شکست خوردہ رہے گا اگر انسان نماز شب سے استفادہ کرے۔ وَإِجَابَةٌ لِلدُّعَاء، سبب قبولیت دعا بھی ہے۔ وَقَبُولٌ لِلْأَعْمَالِ، انسان کے اعمال کی قبولیت کا سبب بھی ہے۔ نماز شب کے وسیلے سے ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی اور ہمارے اعمال بھی۔ وَبَرَكَةٌ فِي الرِّزْقِ، رزق روزی میں برکت کا بھی سبب ہے۔ وَشَفِيعٌ بَيْنَ صَاحِبِهَا وَبَيْنَ مَلِكِ الْمَوْتِ، اور نماز شب شفاعت کرنے والی ہے انسان تہجد گزار اور ملک الموت کے درمیان، جیسا کہ کل عرض کیا کہ فرشتہ مرگ عزرائیل آتا ہے، نماز شب کھڑی ہو جائے گی اور انسان کی شفاعت کرے گی کہ اس کا خیال رکھیں اور اس کے ساتھ نرمی برتیں، مہربانی سے پیش آ جائیں، سختی نہ کریں مثلا۔ اور وَسِرَاجٌ فِي قَبْرِ، قبر میں روشنائی ہے، سراج ہے، نور ہے، قبر میں تاریکی چھٹ جائے گی نماز شب کی وجہ سے۔ وَفِرَاشٌ مِّن تَحْتِ جَنبَيْهِ، انسان مومن کے لیے قبر میں فرش کا کام دے دیتی ہے، انسان کے لیے باعث آرائش، آسائش و آرامش۔ وَجَوَابُ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ، نکیرین کے جو کئی سوالات ہوتے ہیں جو اعتقادات سے متعلق ہے، نماز شب اس کا جواب بن جائے گی، انسان کو جواب سکھائے گی۔ کہ جیسا کہ تلقین میں آپ دیکھتے ہیں کہ اگرچہ لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی تلقین کی طرف، وہ رسماً پڑھی جاتی ہے تلقین، جبکہ تمام مومنین کو قبر کے پاس سننا چاہیے کہ یہ کیا سکھا رہے ہیں مردے کو، اور مردہ سمجھ جاتا ہے۔ یہ تلقین انسان کو ہمیشہ پڑھنا چاہیے تاکہ دیکھیں قبر میں کیا کیا سوالات ہوتے ہیں اور کیا کیا جوابات، ابھی سے اس کے جوابات تیار رکھنی چاہیے۔ تو یہ نماز شب باعث بنے گی قبر میں ہم نکیرین کے سوالات کے جوابات دے سکیں۔ وَمُونِسٌ وَزَائِرٌ فِي قَبْرِهِ، ہمدم
کہ انسان مومن ہے قبر میں اور زائر بھی ہے. اب بار بار اس کی ملاقات کی طرح آپ ملاقاتی کو دیکھ کے خوشحال ہو جاتے ہیں، یہ نماز شب ہمارے لیے وہاں پہ زائر بن کے آئے گی. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كَانَتِ الصَّلَاةُ ظِلًّا عَلَيْهِ، جب قیامت کا دن ہوگا یہی نماز آپ کے ساتھ جا کر قیامت کے دن سایہ فگن ہو جائے گی، سایہ ڈالے گی آپ کے اوپر میدان محشر میں. وَتَاجًا عَلَى رَأْسِهِ، اور انسان تہجد گزار کے سر پہ تاج افسری ہے یہ، کہ یہ دوسرے مومنین سے بالاتر ہے، اس کے سر پہ تاج ہے. اور وَلِبَاسًا عَلَى بَدَنِ، قیامت کے دن کی عریانیت سے بچنے کا سبب ہے لباس بنے گی. ایک تو اس کے لیے ساتر ہے، دوسرا زیب و زینت ہے قیامت کے دن. وَنُورٌ يَسْعَى بَيْنَ يَدَيْهِ، راہ قیامت میں نور ہے اس کے لیے کہ تاکہ وہاں تاریکی سامنے نہ آ جائے. اور وَسِتْرًا بَيْنَ وَبَيْنَ النَّارِ، جہنم اور تہجد گزار کے درمیان یہ نماز شب مانع بنے گی، سپر بنے گی، رکاوٹ. وَحُجَّةً لِلْمُؤْمِنِ بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ تعالی، خداوند متعال کے پاس مؤمن کی محکم دلیل بن جائے گی. خداوند متعال جیسا کہ کل عرض کیا سوال کرے گا انسان سے میدان حشر میں قرآن و سنت کے مطابق، اور مومن کو جواب دینا ہوتا ہے. نماز شب کی بدولت ہم خداوند متعال کی بارگاہ میں محکم دلائل پیش کر سکیں گے تاکہ اپنا بچاؤ کر سکیں. اور وَثِقْلًا فِي الْمَوَازِينِ، میزان اعمال میں سنگینی یا اعمال کا سبب ہے، آپ کے اعمال میں وزن پیدا ہوگا نماز شب کی وجہ سے. وَجَوَازًا عَلَى الصِّرَاطِ، گزرنامہ ہے، پاسپورٹ ہے پل صراط سے گزرنے کے لیے. وَمِفْتَاحًا لِلْجَنَّةِ، دروازہ یہ جنت کھولنے کے لیے یہ چابی بن جائے گی. تو یہ ثواب ہے اور فائدہ ایک ہی حدیث میں یہ 25 ثواب پیغمبر اسلام بیان کیے، اور اس کے آخر میں ایک خاص چیز بیان کی ہے، وہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہم ممکن ہے یہ سمجھیں کہ نماز شب اس قدر ثواب رکھتا ہے تو ہر کسی کے لیے ہے، ہر حوالے سے ہے اور ہر حال میں، ایسا نہیں ہے. فرمایا ان الصلاۃ تکبیر و تحمید و تسبیح و تمجید. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو سارے ثوابات ہیں اس لیے ہے کہ خود نماز ایک جامع عبادت ہے جس میں تسبیح تکبیر بھی ہے، خدا ان تعالیٰ کی کبریائی بیان ہوتی ہے بارہا، اللہ اکبر ہر موڑ پہ تکبیر ہے، اور تحمید ہے، ہر رکعت میں سورہ حمد کی تلاوت خدا کی حمد و ثنا ہوتی ہے. تشہد میں الحمدللہ ہے، مثلا قرات میں حمد بھی ہے، تسبیح بھی ہے، رکوع میں سجود میں تسبیح، اور خدا تعالیٰ کی جو ہے وہ تسبیح، اور تمجید بھی ہے، خدا تعالیٰ کی بزرگواری بیان ہو جاتی ہے، مجد و کبریائی پروردگار بھی. وتقدیس وتعظیم، خدا کے تقدیس بھی ہے، پاک و منزہ جاننا، اور تعظیم پروردگار بھی ہے، رکوع و سجود خود تعظیم کے لیے. وقراءۃ و دعا، دیکھیں ایک جامع عبادت ہے، قراءت بھی ہے اور اس میں دعا بھی ہے، تو ایک جامع عبادت ہے نماز، اس لیے یہ سارے ثواب ہیں. اور پھر جو تیسرا اصلی بات پیغمبر اسلام نے کہ وہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، وَأَنَّ أَصْلَ الْأَعْمَالِ كُلِّهَا، اصل چیز کیا ہے، اصل عبادت، اصل اعمال یہ الصلاۃ لوقتها، باقی نمازوں کو اول وقت میں انجام دیں. نماز یوم واجب نمازوں کو اپنے اوقات میں انجام دیں، پھر اس کے بعد آ جائیں نماز شب کی طرف، کہ نماز شب پھر یہ تمام ثوابات اور یہ تمام فضائل، یہ تمام برکات ان کے لیے ہے. اب ممکن ہے کہ ایک ساتھ نماز شب پڑھ کے خوشحال ہو جائیں کہ اس قدر فراوان ثواب ہے، اب نماز یومیہ اور واجب نمازوں میں اگر سستی کریں تو ممکن ہے کہ نماز شب کے تمام فضائل سے انسان محروم ہو جائے. تو اولا نماز جامع عبادت ہے، اس لیے یہ سارے فضائل ہیں، چاہے نماز شب ہو یا یومیہ نمازیں، یہ سارے فضائل ہیں. اور اصل اعمال و عبادت یومیہ واجب نمازوں کو اپنے اوقات میں انجام دینا ہے، اور اس کے بعد یہ نوافل کی طرف انسان کو آنا چاہیے تاکہ تمام برکات سے انسان بہرہ مند ہو سکے.